سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج نینا لایا کیوں جڑیاں 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 دی دل نو تانگ ودیری جدی ازل و شان اچیری ربا وصل دے وچ کی دیری اج سکھ متراں دی ودیری. Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, now we are at the doorstep of one of the greatest personalities amongst awliya, lived forever, Sayyidina Mawlai Abdul Qadir al-Jilani al-Hassani wal-Husayni radiyallahu anhu. They, all their life, firstly, he worked on himself and purified himself. Although he was a born wali, but still in the company of his mother and also traveling to this city of Baghdad in a very young age. He spent about first 10 years studying the deen and then more than 10 years on tazkiyah. And he also outlined the methodology of Tariqa Muhammadiyah, which you have got on the book. That is his methodology as well. And he had this course of Tazkiyah program of 2 years. If anyone came to his madrasa, his Zawiya, his training center, he had to spend 2 years minimum to become purified, and then they were further training for him. So, and all these things focusing on the purification of the tongue, ears, eyes, hands, feet, and then purification of the body, mind, heart and soul, and relying upon Allah Jalla Majduhu was his method of purification of mujahada. So now one should try to, whilst on this journey, understand that method and learn that method and practically implement. Because from Sayyidina Imam Hussain to Imam Zain al-Abidin, to him, to Imam Baqir, Imam Jafar al-Sadiq, Imam Musa Kazim, Imam Ali bin Musa Raza, and to Sayyidina Maruf al-Qarhi, and coming down to his Sheikh Abu Sa'id al-Makhzumi, and then to Sayyidina Abdul Qadir Jilani. That methodology reached him, and then he actually propagated it. And he passed in 470 he was born in, and in almost about 560 Hijrah, he passed in year around about 91 years of age, and all his life he served this method and this purification methodology and tazkiyah and knowledge and wisdom. پرو سکھ دیاں اکھیاں دا دامن
میرا اجڑے نا سادہ گلشن، کرو کرم تو پھیلے او ایسے کرن، حجرے تھی مسجد آؤ سجے مرباوری جلک۔ تو یہ ابھی آپ حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پہلے علم حاصل کیا، اس کے بعد کئی دہائیاں جو ہے مجاہدہ کیا نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف اور تزکیہ۔ اس کے بعد ایک پروگرام بنایا، یہ جو تزکیہ، یہ جو طریقہ محمدیہ کا طریقہ ہے، یہ آپ ہی کا طریقہ ہے، کیونکہ امام حسین سے امام زین العابدین ان سے ہوتا ہوتا ان تک پہنچا۔ تو یہ انہوں نے 2 سال کا وہ پروگرام رکھا ہوا تھا کہ 2 سال بندہ ان کے پاس رہ کے وہ تربیت حاصل کرے۔ آج جو ہے بندے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بیعت کر کے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، 2 سال رہو اور پھر جو ہے اپنا تمہارا یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، اور جو زیادہ حاصل کرنا چاہتا اس کے لیے پھر آگے اور بھی آپ کی ٹریننگ تھی۔ تو آپ نے ساری زندگی اسی، یہاں اس زمانے میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہوتا تھا جو آپ کے شیخ اور مرشد کا تھا، پھر وہ آپ کو دے گئے۔ وہ آپ چاہتے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین وہ یہاں آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ یہاں یہ سارا احاطہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا سب مدرسہ تھا۔ 70 ہزار 80 ہزار بندہ آپ کے بعد شریف میں ہفتے میں 2 دفعہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، جس میں 70-80 ہزار لاکھ تک بندے آتے تھے۔ اور آپ کی کرامتوں میں سے یہ کرامت تھی، ہر ایک تک برابر آواز پہنچتی تھی، اور 30 ہزار بندے قلم سے وہ آپ کے مواعظ لکھتے تھے۔ آج بھی وہ مل جاتے ہیں کچھ ان میں سے جو آپ کی تقریریں تھیں ساری۔ تو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اسلام قبول کیا، اور ہر مجلس میں آپ توبہ کراتے تھے لوگوں کو کہ بھائی وہ ہم تو سن کے چلے جاتے ہیں، اے جی کل شروع کریں گے، پرسوں کریں گے، سوچیں گے۔ آپ اسی مجلس میں کہتے تھے بھائی اٹھو، کس نے توبہ کرنی؟ کہ بندے اٹھتے تھے، کہتے تھے ادھر آ جاؤ، آج تم نے تو پھر آپ ان کا بال بھی منڈواتے تھے اسی وقت جب آپ بیعت بھی کرتے تھے کہ بھائی آج تم پیدا ہو گئے ہو، آج تم پیدا ہوئے ہو، جیسے توبہ کر کے صحیح رستے پہ اب چلو۔ اسی طرح جو ہے آپ پھر تربیت کرتے جاتے، کئی یہودی عیسائی بھی ایمان لے کے آتے۔ تو آپ کی مجلس اس طرح کی ہوتی تھی کہ جس میں انبیاء بھی کی روح یہاں آتی تھی، فرشتے آتے تھے، انبیاء علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی پچھلے جو گزر گئے ہیں، ان کی ارواح بھی آپ کی مجلس واعظ میں، ظاہر جو بڑے تھے وہ فیض دینے کے لیے اور شفقت کے لیے آتے تھے، چھوٹے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ جل مجدہ نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو آپ بھی، اب ہم جائیں گے تھوڑی دیر بیٹھ کے، سب سے ادب پہلے ہوتا ہے سلام کہنا، اس کے بعد کچھ پڑھ کے تھوڑا سا ان کے ہدیہ کرنا۔ جس طرح ایک بزرگ وہ فرما رہے تھے، وہ 11ویں دیتے ہیں، تو 11ویں کا یہ مقصد ہے کہ غریبوں کو کھانا، تو وہ جو ارد گرد کے غریب غرباء ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اچھا، سورۃ فاتحہ پڑھنا یا کوئی قرآن مجید کا حصہ پڑھ کے ثواب بخش دینا۔ اس کے بعد آپ پھر 10 منٹ وہ مراقبہ کریں، پہلے لطائف کا 10 منٹ کریں، پھر 10-15 منٹ ویسے مراقبہ کریں، اور ان کی زیارت بھی اور ان سے نصیحت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرسٹ 10 minutes purification of the lataif, then transfer, then try to be in his presence and also gain نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بھی بندہ ہے اس دنیا میں، اس رستے میں، اس کو پتہ چل جائے کہ نیکسٹ سٹیپ میں کیا کروں۔ That wherever a person is, what is nasiha? When you get nasiha is, wherever a person is, he then knows that what is my next step, what should I do. پھر اس کو وہ کر لینا چاہیے فوراً، تو اس کا پھر وہ اللہ کی راہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي. Went to the mazar of Sheikh Abdul Qadir Jilani first. It taught me personally how to spiritually connect with them and take nasihah from the Buzurgs, and how to more personal to me, how to reflect that in my own life, and then how to take that from here and implement it in the UK when we go back. So it's not just something that stays with us while we're here. When we go back to the UK, how to practically imply that in your life. So that was an amazing experience. Exceeded all expectations I didn't expect. So the muraqabah that we've been taught by Sheikh Abdul is how to connect with the Buzurgs and how to actually receive nasihah from them. It's something that I never imagined or thought that was possible really for myself. Or I used to hear these things, but thought it was. Is it the first time that you're actually experiencing Yeah, these things? yeah, something like this. Yeah. So it exceeded all expectations. I didn't expect this. What I'm going through now and what we experienced, and it's not just me. It's a lot of people, that all the brothers, a lot of them that you can hear in their stories, and how it's 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 very personal to each person, to each individual, and the nasihah that they're receiving, the guidance and everything. It's amazing. You struggle to explain actually how beneficial it is. One has to experience and taste this really. I've been going to the shrine of Abdul Qadir Jilani, and it was very beautiful for me because I was able to receive nasihah from him through a muraqabah, and being quite younger than everyone else, I didn't expect to receive such a vision, but alhamdulillah I managed to receive it, and I feel very blessed. And the best thing about this is the company actually. The company with our mashayikh, our brothers, and the mahal in this place is so nice that it's charged up your battery. You feel like you are newborn. So alhamdulillah, every time I come trip with these brothers and my mashayikh, it's the best. I hope that when I come back, I can still maintain this power, this energy when I go back, and spread the message to my friends, my family, my relatives in whole Denmark, inshallah. That's my mission and that's my goal. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. ابھی ہم جس جگہ حاضر ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد، یہ اس امت کے ایک عظیم امام سیدنا امام نعمان ابن ثابت کا نام تھا نعمان، ان کے والد کا نام تھا ثابت، اور ان کا لقب تھا ابو حنیفہ، کنیت یعنی، اور لقب امام اعظم، بڑے امام. تو آپ پہلی صدی میں جو ہے سمجھ لیں پیدا ہوئے، اور 150 ہجرہ میں آپ نے وفات کی، شہادت بھی پائی. جب حضور علیہ السلام نے یہ دین صحابہ اکرام کو سمجھایا اور صحابہ اکرام کو بتایا، تو قرآن بھی بتایا، قرآن کا مطلب بھی، حدیث کا مطلب بھی. اب ان صحابہ سے
जिन लोगों ने समझा उनको ताबीन कहते हैं, जो सहाबा इकराम के शागिर्द। तो जो ताबीन थे उनमें इमाम अबू हनीफ़ा का शुमार होता है कि ये सहाबा इकराम के शागिर्द थे और बड़े बड़े ताबीन के शागिर्द थे। तो इन्होंने जो दीन उनकी सब की तरफ आया वो एक एक के पास जाके सारा दीन जो है वो हासिल किया। फिर उसके बाद आम बंदा जो है उसको कोई पता नहीं चलता मैंने दीन पर अमल कैसे करना है। इन्होंने उसको तरीक़ा एक बताया, एक तरीक़ा बनाया। वज़ू के 3 फ़र्ज़ हैं, अब हदीस शरीफ या गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, वज़ू में इतनी सुन्नतें हैं मिसाल के तौर पर। फिर इन चीज़ों से तो ये सारी चीज़ें फैली हुई थी, मसाइल वज़ू, गुस्ल के, तहारत और दूसरे भी माली मामलात के, इक़्तिसादियात, निकाह, तलाक़, उस सब को तरतीब और ऑर्डर ताकि आम बंदे भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये इन्होंने किया। ये सबसे पहले इमाम है जिन्होंने ये यानी चारों इमामों में से जिन्होंने ये फ़िक़्ह मुरतब की। उसके बाद आप जो है यानी तकरीबन समझ लें 1000 स्कॉलर की काउंसिल बनाई आपने। जो काउंसिल बैठती थी फिर मसला पेश होता था, फिर उस पर बहस होती थी। उस काउंसिल में हदीस के स्कॉलर्स भी होते थे, तफसीर के भी, उसमें बड़े बड़े यानी मुहद्दिसीन, फ़कीह और साइंस के इंजीनियर्स होते थे। तो सब के सामने मसला पैदा हो। उसमें कहते हैं कि 100 के करीब तो वो आलिम था जो मुज्तहिद था। तो इसलिए जो है आपका बड़ा मुकाम है कि आज जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें उनकी वजह से हम कर रहे हैं, उनका सवाब उनको जा रहा है। तो सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी ज़ियारत करेंगे। इन्होंने 45 साल इशा के वज़ू के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी। 45 साल इशा के वज़ू के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी और 40 साल तकरीबन रोज़े रखे। 50 से ज़्यादा इन्होंने हज किए और आखिरकार इनको शहीद कर दिया गया। जहर का प्याला पिला के, जहर डाल के और उसमें आपको पिला दिया गया। जब आपको पता चल गया कि मैंने जहर पी लिया है, आप सजदे में चले गए और सजदे में फिर आप पी गए। तो ये जितने बाद के, जिसे कल बताया था ना मैंने, इमाम जाफ़र सादिक के ये शागिर्द थे। तो जितने बाद के इमाम हुए हैं वो सारे इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हुए। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और ये सारे। इमाम मालिक भी इनके ज़माने के थे, वो भी आपका बड़ा अदब करते थे, एहतराम करते थे। तो ये वो सर अल्लाह पाक आपको भी मुझे यहाँ भी मुराक़बा करें और इंशाअल्लाह नसीहत हासिल करें। इतनी बड़ी हस्ती जो तसव्वुफ़ और इबादत में भी बड़ा आला मुकाम रखते थे। ये कूफ़ा में रहते थे। कूफ़ा तो एक बंदा आया, नया बंदा आया। उस वक्त बड़ा सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, तबा ताबीन का। उसने कहा कि यहाँ का सबसे बड़ा आलिम कौन है? बड़े बड़े ताबीन थे। उन्होंने कहा जी अबू हनीफ़ा। यहाँ का सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? उन्होंने कहा जी इमाम हनीफ़ा। यहाँ का सबसे ज़्यादा जाहिद यानी वली कौन है? फरमाया अबू हनीफ़ा। उन्होंने कहा सबका जब कह रहे हैं आप कह रही है। फरमाया बस यही बात है। और आप ताजिर भी थे, यानी कपड़े की तिजारत करते थे इंटरनेशनल लेवल पे। और जब ये जैसे अभी सूरज है, जब बादल आ जाते तो आप तिजारत बंद कर देते। आप अपने नौकरों को कहते कि आप कपड़ा नहीं बेचना कि अब बादल आ गए हैं, गाहक को कपड़े का नुक्स सही नहीं नज़र आएगा। तो गाहक को कपड़ा नहीं, एक दफ़ा ऐसा कपड़ा आप खरीद उसने बेच दिया, आपने फिर उसकी सारी रकम सदका खैरात कर दी। और मतलब ये एक बंदे से एक जगह आप गए, एक बंदे ने आपसे कर्ज लिया, आपने कर्ज लिया हुआ था। तो उसके आप एक जगह गए जनाजा पढ़ाने के लिए, तो वहाँ धूप थी, जिस तरह अब धूप है। तो लोगों ने कहा कि साए में खड़े हो जाए, इस दीवार के साए में खड़े हो जाए, ज़रा धूप ज़्यादा है। फरमाया
میں نے اس سے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کے جو ہے دھوپ میں مکان کے سائے میں کھڑے ہونا میں سمجھتا ہوں میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ بھی سود میں آ سکتا ہے۔ اتنی بڑی دھوپ کے سائے میں بھی نہیں کھڑے، میں نے جس سے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ میں سود، یہ بھی سود ہے کہ میں کسی کے سائے میں کھڑے ہوں، کوئی نفع نہیں کرنا۔ اور اس طرح کا جو ہے تقوی اپنا آپ کا تھا، اور اللہ پاک نے اس امت کے جو میجارٹی جو امت ہے، زیادہ 1 بلین یعنی 2 بلین مسلمان ہیں تقریباً، ان میں سے جو ہے میجارٹی 70% وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور 2 دفعہ جو خلافت رہی، ایک دفعہ خلافت عباسی 500 سال شروع سے لے کر 500 سال تک، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مذہب پر سارے فتوے سارا سسٹم چلتا رہا۔ اور دوسری دفعہ وہ ارطغرل اور خلیفہ عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، تو خلافت عثمانیہ بھی 500 سال ان کے مذہب کے مطابق چلتی ہے۔ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو۔ I was so happy to went to Hazrat Hanifa, Imam Abu Hanifa. In my life, I never ever expect to see this place. And also Hazrat Jilani, Qadri, mashallah, he was the teacher of all Muslims, and I was so impressed with that. They give me more power to boost of my Islam. So at least I know I've been following them, Hazrat Imam Hanifa, but now I've seen with my own eyes, and which is making me so happy. For me, the highlight was Imam Abu Hanifa. We went to visit their mazar and we did the ascension there, and that was good. That was a good experience. For me, it was the first time it happened, so it was very good, to be honest. But Sayyidina Abdul Qadir Jilani and Imam Abu Hanifa, them two were like the muraqabahs that we did there worked. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله. Alhamdulillah, all of you have heard the story of Sayyidina Khidr and Sayyidina Musa alayhi salam, I believe. آپ سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ تو سنا ہوا ہے. When Sayyidina Musa alayhi salam went to meet Hazrat Khidr, he took a person with him who he gave the fish, a dead fish, and the sign was that when that dead fish becomes alive, that will be the place where they will meet Sayyidina Khidr. تو ساتھ وہ ایک بندہ لے گئے اور اس کو ایک مچھلی دے دی. کہا جب مچھلی زندہ ہوگی وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. وہ کون تھے ساتھ آپ کے؟ وہ اللہ کے ایک اور نبی حضرت یوشع بن نون، وہ نبی تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے گائیڈ کیا ساری امت کو. تو وہ جو پیغمبر حضرت یوشع بن نون، یہ ان کا یہ اللہ کے یہ پیغمبر، یہ نبی کا مزار ہے. یہ جو آپ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں حضرت بہلول مجنون، بہلول دانا کے، یہ ان کا مزار ہے. ادھر بھی اولیاء اللہ کے مزار آگے حضرت جنید بغدادی، جو سارے صوفیاء کی کتابیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھی، جنید بغدادی، ان کے بھی مرشد سیریس سبت تھی، اور اس طرح اور بھی اولیاء اللہ. تو آپ ابھی یہ زیارت کر سکتے ہیں اس قبرستان میں بھی مل جائے گی. تو یہ بھی تو یہاں کیونکہ زیادہ مزار ہے، یہ تو ویسے پورا دن صرف ادھر ہی لگ جاتا ہے اگر بندہ مراقبہ کرے. اب صرف مختصر جو ہے وہاں دعا کریں گے
زیارت کریں گے تاکہ یہ سارے مقامات کی زیارت جو ہے وہ ہو سکے. انشاءاللہ آج اللہ کے نبی کی زیارت سے شروع کرتے ہیں روزانہ. لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلا. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. جو تصوف کے بڑے استاذ جنہوں نے سب سے پہلے تصوف کی کتابیں اس کو ترتیب کے ساتھ لکھی اور اس کے بعد جو ہے ان کے ماموں شیخ بھی تھے ماموں بھی تھے حضرت سری السقطی. تو یہ دونوں اس امت کے عظیم ترین بزرگوں میں ہیں. تو یہ ان کی زیارت آپ کریں گے. ٹھیک ہے. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلاك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلاك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلاك. لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من أهل
سباح أو لبى فلا. Don't sit in the court yet.